السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پولیٹکس جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ عروج پہ ہے۔ مہنگائی کچھ پچھلے دور پہ لوگ بلیم کر رہے ہیں، کچھ اس دور پہ، اور ایسے حالات میں عوام جو ہے وہ بالکل ہی بے بس ہو کے اپنے اوپر یہ جو ظلم ہے وہ برداشت کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، پولیٹیشین سے بات کرتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں اور اس کے حل کے بارے میں ہم پوچھتے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آئے ہیں، رضا محمد خان صاحب ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں اور پشاور سے ان کا تعلق ہے، اور بہت زیادہ ان کا ایک نام ہے، ان کی خدمات ہیں پولیٹکس میں اپنے علاقے میں، اور ان کی ایک گہری سوچ ہے، گہری نظر ہے اس جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں۔ بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ رضا محمد خان صاحب، آپ نے سیاست میں بہت زیادہ ٹائم لگایا، کچھ اپنے ایفرٹس کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ میں تقریباً میں نے 2007-08 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا۔ میں پرانے کھلاڑیوں میں ہیں آپ؟ جی بالکل، پرانے کھلاڑیوں میں ہے، اور اس سے پہلے میں کبھی کسی پارٹی کا میں ووٹ ڈال لیتا تھا، لیکن کسی پارٹی کا میں نے سیاسی کارکن کے طور پہ میں نے ٹائم نہیں گزارا تھا۔ فرسٹ ٹائم ہم عام لوگ تھے، غریب لوگ تھے، جو اس خان صاحب کے نظریے پہ ہم کھڑے ہو گئے تھے ان کے ساتھ، اور ہم سیاست میں آئے۔ اور نہ ہمارے باپ دادا سیاست دان تھے، نہ ہماری فیملی میں کوئی سیاست دان تھا۔ میں پہلا بندہ ہوں فیملی میں جو سیاست میں تھا۔ میرے ساتھ جتنے میرے ساتھی ہیں ساروں کی یہ صورتحال ہے کہ وہ پہلی دفعہ سیاست میں اور ایکٹیو سیاست میں وہ لوگ آئے۔ تو میں نے ایز اے ورکر کام شروع کیا تھا، اور میں پارٹی میں میری جو خدمات تھی اس کی بدولت انہوں نے مجھے بھی عزت دی۔ اس سے پہلے میں انہوں نے مجھے پاکستان تحریک انصاف کا وائس پریزیڈنٹ بنایا پشاور ڈسٹرکٹ کا۔ ابھی میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ پشاور سے یونین کونسل کا ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے ٹکٹ دیا، جو میں نے بڑی باریک اکثریت سے اپنے دوستوں کے تعاون سے، پارٹی ورکر کے تعاون سے جیتا، اور ایکٹنگ کنوینئر بھی تھا میں ڈسٹرکٹ پشاور کا۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں تبدیلی کہاں ہے؟ میں تبدیلی ہوں، ایک عام بندہ سیاست میں آیا ہوں، اور اچھا مقام مجھے خان صاحب نے، اس پارٹی نے مجھے دیا۔ تو یہی اپنے ارد گرد کیا ایسے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نئے آئے ہیں ان کو اسی طرح عزت ملی ہے؟ جی بالکل، جتنے بھی ہمارے نئے لوگ ہیں اور جنہوں نے محنت کی ہے تو وہ بے شک اپنے مقام تک وہ لوگ پہنچے، اور پارٹی نے بھی پورا ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو آگے آنے کا موقع دیا، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، اور وہ آگے آ رہے ہیں، اچھے لوگ آگے آ رہے ہیں۔ رضا محمد خان صاحب جی، بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا ایک دور تھا، 3.5 سال انہوں نے گزارے ہیں، لوگ اس سے بھی خوش نہیں ہیں، اور لوگ جو ہیں ابھی بھی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ بے قابو چل رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بات جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں تو پاکستان تحریک انصاف کو جو گزرا ہوا دور ہے 3.5 سال کا، وہ بہترین دور تھا۔ جی، کرونا کی وجہ سے کافی حالات بگڑ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ملک کی معیشت اور مہنگائی کنٹرول میں تھی۔ نامساعد حالات نے بھی خان صاحب نے گورنمنٹ کو اچھے طریقے سے چلایا، معیشت کو بھی اچھا کیا، جی ڈی پی کی گروتھ بھی ہو رہی تھی، بیلنس آف ٹریڈ بھی صحیح ہو رہا تھا، کرنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہو رہا تھا، ہر طرف پہ بہتری کی امید تھی اور ہو رہی تھی۔ اور اگر ابھی آپ دیکھیں، جب حالات کافی بہتر تھے، ان کو بہتر اکانومی، بہتر طور پہ معیشت مل گئی، نہ کرونا کے وہ ایشوز ہیں کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو، ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہ لوگ بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں۔ کافی تجربہ کار لوگ تھے، اپنے آپ کو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اہل لوگ ہیں، بہت ہمارے پاس تجربہ ہے، مختلف سیاسی پارٹیاں جس میں نیشنلسٹ بھی تھے، جمہوریت پسند بھی تھے، لبرل بھی تھے، مذہبی لوگ بھی تھے، ٹھیک ہے، ان کا ایک مجموعہ تھا، لیکن بری طرح سے ناکام ہو گئے۔ عوام کو انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں دیا سوائے مہنگائی کے۔ آپ دیکھ لیں 50-60 دنوں میں انہوں نے پیٹرول کی پرائس کہاں پہ لے کے گئے، یہ لوگ آٹے کی قیمت کہاں پہ لے کے چلے گئے، گیس کو آپ دیکھ لیں ذرا سا، آپ اس طرح سے ڈالر کی قیمت کو دیکھ لیں، اپنی معیشت کو دیکھ لیں، کاروبار لوگوں کے بند ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو حکومت ملی تھی، مشکل حالات تھے، مشکل وقت تھا،
آلریڈی ان کی حکومت پہلے سے گزر چکی تھی, وہ بھی مشکل حالات تھے, پھر کرونا کی وجہ سے بھی کافی حالات مشکل تھے, اور پھر ان کو جو حکومت ملی حالات کافی اچھے تھے, لیکن یہ بری طرح سے ناکام ہو گئے. اپنے تجربے اور اپنے سب کچھ اہلیت کے باوجود یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے ناکامی کی؟ کوئی خاص وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ اس میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ابھی میرے خیال میں مذہبی جو امور ہیں اس کی وزارت جو ہے انہی کے پاس ہے. حج بھی مہنگا ہو گیا ہے. دیکھیں جی, اصل میں ان کا کام تو اسلام نہیں تھا نا, اسلام آباد پہ ان کی نظر تھی, وہ ان کو مل گیا ہے. مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کو منسٹر بنوا دیا, ٹھیک ہے, اپنے پارٹی کے لوگوں کو منسٹریز اور بڑے بڑے عہدے دے دیے. اس طرح سے دیکھ لیں, شہباز شریف دیکھ لیں, ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف دیکھ لیں, ایک سی ایم ہے, دوسرا پی ایم بن گئے, ٹھیک ہے. زرداری صاحب کو دیکھ لیں, ان کا بیٹا جو ہے تو وزیر خارجہ بن گئے, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ سب اپنی کمپنی اپنی فیملی کو لے کے یہاں پہ, ان کا عوام کا کوئی مفاد نہیں تھا اس میں, ان کا ذاتی مفادات تھے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے. دیکھیں پہلے آتے انہوں نے پہلا قانون کیا پیش کیا, ای سی ایل سے اپنے نام نکلوائے انہوں نے. بجائے یہ تھا کہ یہ آٹا سستا کرنے کے لیے وہ میٹنگز کرتے, بجائے یہ کہ پیٹرول کے لیے یہ رشیہ سے بات کر لیتے, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں پہ ان کا فوکس نہیں تھا, ان کا فوکس ای سی ایل پہ تھا, ان کا فوکس نیب پہ تھا, ان کا جو فوکس تھا تو وہ ای وی ایم تھا, جو الیکٹرانک مشین تھی ووٹنگ کی اس پہ تھا. انہوں نے پہلے کام ان پہ کیا ہے. قانون سازی انہوں نے اس چیز میں کی, انہوں نے عوام کو بہتر سہولیات دینے کے لیے, ان کی زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی. صرف اور صرف اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے, اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے انہوں نے قانون سازی کی. اسی وجہ سے یہ کہ آج حالات اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ غریب بندے کے لیے کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. کیا چوائس ہے عوام کے پاس ہے کیا؟ دیکھیں خان صاحب نے بھی تو اس سے بھی تو گلا تھا ان لوگوں کا, پھر ابھی جو حکومت آئی ہے اس سے بھی گلا ہے. کہ یہ تو نہیں کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں. نہیں جی, دیکھیں پوائنٹ سکورنگ کی تو بات ہے ہی نہیں. اب بچہ سمجھتا ہے کہ ابھی کیا حالات چل رہے ہیں, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کس کی گورنمنٹ اچھی تھی تو آپ دیکھ لیں تو خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس وقت وہ آسمان کو چھو رہی ہے, ٹھیک ہے. بچہ ابھی اس بات پہ کنونس ہو گیا ہے کہ خان صاحب کے دور میں جو حالات تھے وہ کافی بہتر تھے. ابھی جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ آنے والے جو انہوں نے جو 1.5 سال گزارنے یا سال گزارنے یا مہینہ گزارنے, تو ممکن نہیں ہے کہ اس میں عوام کو یہ 1% کا بھی ریلیف دے دیں. تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اپنی تمام تر اہلیت, اپنی تمام تر تجربہ کاری, اور جو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کی پالیٹکس کی کریم اس وقت گورنمنٹ میں, لیکن یہ لوگ بری طرح ناکام. ان کا تجربہ صرف اور صرف کرپشن میں تھا. انہوں نے کبھی بھی عوامی مفادات, عوامی لوگوں کی زندگی کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا. آپ دیکھیں آپ کی 60% کا کیبنٹ جو ہے وہ تو بیل پہ ہے. کل ان کی ضمانتیں اگر کینسل ہو گئی تو یہ لوگ, ان کا اگلا اجلاس تو میرے خیال میں وہ اڈیالہ جیل میں ہوگا. تو ذرا دیکھ لیں, ایک عجیب طرح کا سسٹم بنا ہوا ہے کہ کرپٹ لوگ اس وقت آپ پہ گورنمنٹ کر رہے ہیں, جن پہ کیسز ہیں, کرپشن کے کیسز, کوئی ایسے ویسے کیسز بھی نہیں, کرپشن سیریس ایلیگیشن ہیں. جی بالکل, بہت سیریس ایلیگیشن ہے, بلکہ ان پہ پردہ جرم عائد ہونے والی تھی. اور ان کو تو جیل جانا چاہیے تھا, ان کو وزیر اعظم بنا دیا, ان کو چیف منسٹر بنا دیا ان لوگوں نے. تو یہ حالات ہیں. کیا ڈیلیور کر پائیں گے؟ کیونکہ یہ جو حالات ہیں, دیکھیں میں اگر فرض کریں, میں اگر سوچتا ہوں آج جو ہے میں نے اگر فرض کریں 235 روپے پہ اگر فرض کریں پیٹرول میں آج ڈال رہا ہوں, کل مہینے بعد جو ہے خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے, یہ حکومت گر جاتی ہے, خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے, پھر 3.5 سال انتظار کرنا پڑے گا اس عوام کو. دیکھیں جی, آپ کی بات جہاں تک خان صاحب کی گورنمنٹ کی بات ہے تو کم از کم دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ خان صاحب کرپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی نیت اچھی ہے. جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں بہتری پیدا کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں پہلے جو حالات تھے, پھر خان صاحب نے جس طرح سے غریب عوام کو ریلیف دیے مختلف صحت کارڈ کی صورت میں, یا 12,000 جو احساس پروگرام کی مد میں مختلف قسم کے انہوں نے پروگرام شروع کیے, لنگر پروگرام انہوں نے شروع کر دیے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے وہ پروگرام تھے جس کا بینیفیشری صرف اور صرف غریب تھا, ایک عام بندہ تھا.
تو امید یہ ہے حالات تو سخت رہیں گے لیکن اتنے نہیں جتنے اس وقت حالات سخت ہیں. کور کر لیں گے انشاءاللہ. امید ہے اس سے 1000 درجے وہ بہتر ہوں گے. اچھا آپ تو میں نے دیکھا ہے خان صاحب جب بھی بلاتے ہیں آپ صف اول کے اس میں کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ کچھ ان کو کچھ بولڈ دیکھ رہے ہیں آپ, مطلب خود اعتمادی ہے خان صاحب میں, کر پائیں گے جی بالکل خان حالات کو سنبھال لیں گے؟ جی بالکل خان صاحب میں خود اعتمادی بہت ہے اور وہ بہت کانفیڈنس کے اپنے سارے وہ کارڈز کھیل رہے ہیں اور بہت ایک اچھے منجو سیاستدان کی طرح اپنے وہ جو ہیں تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں. سیاست میں تو دیر اندیر ہوتی ہے لیکن بالکل بھی اندیر کبھی نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ اس وقت عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے, عوام سے بڑھ کر سیاست میں کوئی بڑی طاقت نہیں ہوتی. جس کے پیچھے عوام ہوتی ہے سب سے طاقتور ترین بندہ وہی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ عنقریب ہی ہم انشاءاللہ ان کرپٹ لوگوں سے جان چھڑا لیں گے. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ رضا محمد خان صاحب, آپ کے بہت خوبصورت باتیں تھیں. اور ناظرین, اختلاف رائے یہ ہوتی ہے, ہمیں بھی تھوڑا بہت سخت سوال کرنے کا حق ہوتا ہے, کیونکہ اگر میری جگہ آپ ہوتے اور آپ کسی اور پارٹی سے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ہمیں تھوڑا بہت وہ سخت سوالات کرنے پڑتے ہیں. لیکن ٹو بی آنیسٹ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, کل ہم روڈ شو کر رہے تھے تو ابھی بھی راستے میں مجھ سے میرے ایک کولیگ نے بات کی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ رو رہا تھا, لیکن وہ اندر سے رو رہا تھا. اور یقین کریں کہ آپ اگر فرض کریں کیمرہ آپ کے سامنے ہو, مائک آپ کے ہاتھ میں ہو اور بندے کو آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. 500 روپے دیہڑی والا, 800 روپے دیہڑی والا, وہ بندہ جو ہے وہ رول رہا ہے. وہ بالکل ہی یعنی ڈیلی بیسس پہ وہ قرضے لے رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ڈرائیور ہوں, گاڑی بیچ دوں گا, اپنی ڈرائیو کر رہا ہوں, اپنی گاڑی کو ٹیکسی کے طور پہ چلا رہا ہوں, قرضے اتنے لے رہا ہوں کہ یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں ایک گاڑی بیچ دوں گا. آپ کے ارد گرد آپ خود ہی نظر دورائیں, بہت زیادہ سخت حالات ہیں. بڑے اچھے کاروباری حالات جو لوگ ہیں ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے ملک پہ رحم کرے, اللہ رب العزت ہم پہ رحم کرے, اور جو ہماری ٹینشن ہے اللہ رب العزت اس کو دور فرمائے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو, آئی ریئلی اپریشیٹ فار یور بیسٹ ٹائم. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو, آپ کی اوپینین کو. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اللہ